السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 84 اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور زندگی میں ہم کامیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنا مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 84 کا ترجمہ بالتشریح آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ، یعنی کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ باہر نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، دیارکم یعنی اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو۔ ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، لا تسفکوا دماءکم، آپس میں خون نہ بہاؤ گے۔ تسفکون کا مادہ سفک ہے جس کے معنی ہے بہانا، اور خاص طریقہ خاص طور پر خون بہانا ہے۔ محاورے کے طور پر اس جملے کے معنی قتل کرنا بھی ہوتے ہیں۔ اس سورت کی 5ویں رکوع سے مسلسل یہی ذکر ہو رہا ہے، یہودی اپنے اصل دین سے بھٹک چکے تھے، اللہ کی دی ہوئی کتاب توریت میں تعریف اور تبدیل کرتے تھے، اللہ کے احکام سن کر اور ان کی تعمیل کا وعدہ کر کے اس سے پھر جاتے تھے، اور وہ جھوٹے اور من گھڑت عقیدوں پر مبتلا تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ وہ خواہ کتنے ہی گناہ کریں اور معصیت کے مرتکب ہوں، انہیں ہرگز سزا نہ ہوگی، بلکہ ان کے بزرگ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہود کے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے۔ صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنت کے مستحق ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو شخص معصیت میں گر گیا وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بتایا اور ان کے مساق کی طرف انہیں توجہ دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 2 اور باتوں کا وعدہ بھی لیا، یعنی یہ کہ ایک تو وہ آپس میں خون ریزی نہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ اپنی قوم کو ناحق جلا وطن نہ کریں گے، کیونکہ قوم کا اجتماعی روب ختم ہو جائے گا اور مخالفوں کو موقع ملے گا کہ وہ حملہ کر کے ان پر تسلط جما لیں اور حاکم بن بیٹھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم پر وہ لوگ کے آپس میں
تم خون کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ، اور اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، من دیارکم، یعنی فریقم من دیارکم، یعنی اپنے میں ایک فریق کو گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم، ان پر گناہ ہے، علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو۔ تو ناظرین، ان کی تفسیر کچھ ایسے ہے، بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم سے، اسم کے معنی گناہ ہے، چنانچہ اللہ اسم گنہگار کو، اس گنہگار کو کہتے ہیں عدوان کے لفظی معنی سرکشی اور بغاوت کے ہے، اعتداد عہد سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل باہم جو قتل و غارت اور خون ریزی کرتے تھے یا اپنے ہم مذہب اور ہم وطنوں کو جلا وطن کر دیتے تھے، وہ کسی اصول کی خاطر نہیں بلکہ محض گناہ اور ظلم و ستم کے طور پر ہوتا تھا۔ جو قوم اپنوں سے یہ سلوک کرتی ہے وہ دوسروں سے کیا نیکی کر سکتی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جتاتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ تو تم آپس میں خون ریزی کرو گے اور نہ ایک دوسرے کے جلا وطن کرو گے، لیکن تم اس وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو اور اپنے بھائیوں میں سے ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ باہم خانہ جنگیوں میں مصروف رہتے، لیکن مشرکین مدینہ کو بھی دو قبیلے اوس اور خجرج وہاں آباد تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ مشرکوں کے ایک جتھے کے ساتھ ہو جاتا اور دوسرا مشرکوں کے دوسرے جتھے کے ساتھ ہو جاتا۔ جب جنگ شروع ہوتی تو وہ سب کچھ ہوتا جو جنگ میں ہوا کرتا تھا، یعنی قتل اور جلا وطنی وغیرہ۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے 12 فرقوں میں سخت اختلافات پیدا ہوئے، ان کے باہم بہت خون ریزیاں ہوئی، جن کے نتیجے میں ان کی حکومت برباد ہو گئی اور وہ دوسروں کے غلام ہو گئے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 85 پیش کروں گی، توجہ فرمائیں۔ وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا کتاب کے بعض حصہ کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کو نہیں مانتے۔ فَمَا جَزَاؤُهُ مَن يَفْعَلُ، اس کے سوا کوئی سزا نہیں اس کے بدلے اس کے لیے جو تم میں سے یہ کرتا ہے، ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ، یعنی جو اس میں سے تم کرتے ہو، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تمہارے کاموں سے اما تعملون بے خبر نہیں ہے، یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ الکتاب یعنی کتاب، اس سے مراد اسرائیلیوں کی آسمانی کتاب توریت ہے۔ ان پر یہ حجت قائم کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے احکام کی پیروی تو الگ رہی، تم اپنی کتاب کی بھی پوری اطاعت نہیں کرتے، یعنی اسرائیلیوں کے بارے میں یہود جو تھے وہ اپنی کتاب توریت اس کی بھی پاسداری نہیں کرتے تھے یا اطاعت نہیں کرتے تھے، تو تم اس کے اپنے چند مفید مطلب احکام کی تعمیل کرتے ہو، اور جو احکام بظاہر تم سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی جہاں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے مال کی یا جان کی، تو تم ان کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کو بدعملیوں اور بدعہدیوں کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ وہ پہلے تو اپنے بھائی بندوں سے جنگ کر کے انہیں جلا وطن کر دیتے تھے، پھر جب غیر اقوام ان جلا وطن لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیتی تھی تو یہودی اپنا خلوص دکھانے کے لیے جھٹ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے ان پر احسان کر رہے ہیں یا اپنوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر ان لوگوں کو جلا وطن کرنا ہی ناجائز تھا۔ گویا وہ توریت کے اس حکم کی اطاعت کرتے کہ قیدیوں کو چھڑا لیتے، لیکن توریت کے اس حکم کی پیروی نہیں کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے کہ ایسا کام کرنے والے لوگوں کی دنیا میں تو یہ سزا ہوگی کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ بے بس اور بے یار و مددگار ہوں گے، سخت عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 86 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ اس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا، یعنی جو لوگ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں بھی یہودیوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یعنی یہی ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب سو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے، بالآخراتی، آخرت کے بدلے۔ یہود کی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر آخرت کا ایمان باقی ہی نہ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے راہ روی اور غلط کاری سے روکنے والی بات صرف اللہ اور آخرت کا تصور ہے۔ اگر انسان کو دوسری ابدی زندگی اور جزا و سزا کا خیال نہ رہے تو اسے گناہ اور سرکشی کی راہ سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ لا ہم ینصرون، یعنی سابقہ آیت میں بھی یہی بتایا گیا تھا، اور لا ہم ینصرون، انہیں مدد نہ پہنچے گی۔ اور اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب سے رہائی کے لیے کسی طرف سے انہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ یہودی اس گمان باطل میں مبتلا تھے کہ وہ کتنے ہی گناہ کرتے چلے جائیں، آخرت میں ان کی مدد کے لیے ان کے بزرگ اور خدا رسیدہ لوگ پہنچیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے خاندان میں سے زیادہ لوگ انبیاء ہیں، یعنی رسول کا خطاب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، وہ انہیں بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ان کی
کسی طرف سے مدد نہ کی جائے گی۔ قرآن پاک کے حوالے سے اس آیات میں پچھلی آیتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اس سے اقرار باندھنے کے بعد پھر گئے اور دین کو دنیاوی فائدے کے لیے قربان کر دیا، وہ آخرت کے بے بہا ثواب اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے آخروی فلاح کے بدلے دنیا کا عارضی آرام خرید لیا۔ ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، اور معاف ہونا تو کجا، اس میں کسی قسم کی تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ اور وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ اس عذاب سے انہیں نہ کوئی چھڑا سکتا ہے اور نہ چھڑانے میں مدد ہی دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد صرف انسان کے نیک عمل اس کا ساتھ دیں گے، وہاں کوئی اور انسان کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 86 کا ہی حصہ ہے، حضرت مسیح کی آمد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے پے در پہ بالرسول یعنی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو پے در پہ موعظے دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ، اور ہم نے اسے پاک روح سے مدد فرمائی۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ کفینا، ہم نے پے در پہ بھیجے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء کا سلسلہ برابر جاری رہا، جن میں بعض مشہور نبی یہ ہیں: حضرت یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ لفظ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کے معنی پشت یعنی پیٹھ کے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے سب سے آخری نبی، یعنی بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے ان میں سے یہ آخری نبی تھے۔ بنی اسرائیل میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کی طرف چلی گئی، یعنی پہلے جو جتنے بھی انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس خاندان میں سے یہ نبوت جو تھی وہ چلی گئی، یعنی اس خاندان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یعنی آپ پر نبوت ختم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ خاص طور پر آپ کے تشریف فرما ہونے کی بشارت دے گئے تھے۔ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہی جاری ہے۔ ملک و شام میں ایک قصبہ ناصرہ ہے جو آپ کا آبائی وطن تھا، اسی نسبت سے آپ کو مسیح ناصرہ کہتے ہیں۔ مریم حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ قوم اسرائیل کے ایک بڑے معزز خاندان میں سے تھی اور خود بھی بڑی باسمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ایک بشر ہی تھے، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ہاں، آپ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، چونکہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے نسبت ماں سے دی گئی ہے۔
البینات صریح ہے، یعنی اس کا وعدہ، اس کا واحد بینہ، جس کے معنی واضح اور روشن کے ہیں۔ یہاں البینات سے مراد کھلے اور صریح معجزے، جن کے ماننے میں حیل و حجت کی کوئی گنجائش نہیں۔ روح الاقدس، پاکیزگی کی روح، روح الاقدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ ہر مشکل کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقدس نبی کی مدد کی، اس لیے یہاں ان کا خصوصیت سے ذکر موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 87، نفس پرستی اور قتل انبیاء، اس کے موضوع اس آیات میں کچھ اس قسم کا حوالہ دیا جائے گا، تو آپ غور سے سنیں۔ افکلما جاءہم رسول بما، پھر بھلا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لایا، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے جی کو نہ بھایا، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے جی کو نہ بھایا یعنی اچھا نہ لگا، استکبرتم ففریقا، تو تم تکبر کرنے لگے، کذبتم ففریقم کذبتم، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں دی، ایک ایمان یقین کی قوت، دوسری عمل کی قوت۔ اگر یہ دونوں قوتیں صحیح اور درست ہوں تو مقصد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سابقہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ خرابیاں بیان کی ہیں جو ان کی قوت عمل سے تعلق رکھتی تھی، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، کمزور لوگوں کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ اب اس آیت میں ان کے ایمان اور یقین کی قوت کی کمزوریاں ظاہر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی جنہیں توریت کہتے، لیکن جب بنی اسرائیل اس کتاب کے احکام کو بدلنے اور اس کی نافرمانی کرنے لگے تو ہم نے حضرت موسیٰ کے بعد اور بھی بہت سے نبی یکے بعد دیگرے بھیجے، لیکن ان لوگوں نے ان نبیوں میں سے بھی بعض کی نافرمانی کی اور بعض کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا اور ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے انہیں بہت سے معجزے بھی دیے، اور ان کی امداد کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو مقرر کیا، لیکن یہودی عدل سے باز نہ آئے اور آپ کے قتل پر تل گئے۔ تو ناظرین، اب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہے، جب کبھی کوئی رسول تمہارے نفسانی خواہشوں اور ذاتی غرضوں کے خلاف اللہ کا کوئی حکم لایا تو تم نے غرور کے ساتھ اس سے منہ موڑ لیا اور بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزے عطا فرمائے، مثلا وہ اندھے ان سے صحت یاب ہو جاتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور بیماروں کو صحت مند کرنے کے برکت دی، بن باپ کے پیدا کیے گئے، بچپن میں گفتگو کی قوت عطا فرمائی، یعنی انہوں نے بچپن ہی میں اپنی والدہ کی شہادت دی وغیرہ۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود بنی اسرائیل ان پر ایمان نہ لائے اور مسلسل مخالفت اور اعزار رسائی کرتے رہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 88، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کا کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کا تعصب اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔
وقالوا قلوبنا غلفن، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. بل لعناہم، بلکہ اللہ نے لعناہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں. ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے. غلفن یعنی غلاف، اس کا واحد اغلف ہے اور اس کے معنی ہے ڈھکی ہوئی چیز، یعنی وہ چیز جو غلاف میں لپٹی ہوئی ہو اور پردہ میں چھپی ہوئی ہو. یہودی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارے دل تو ڈھکے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے بھرے پڑے ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم کی قبول کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان سے تعصب ظاہر کیا اور ان کی کتاب کو ماننے سے انکار کیا. یعنی ان کا خیال تھا کہ ہماری جو دل ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت کی تعلیم سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں. لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنت کے معنی ہے بعد الرحمت، یعنی رحمت سے وہ دوری. کسی کا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جانا اسے پھٹکاری بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو منہ نہیں لگایا جاتا. قلیلاً، بہت کم. اس سے مراد ہے کہ وہ کبھی کبھی دھندلا سا رجحان ایمان کی طرف ظاہر کرتے اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے. اکثریت سرکشی اور بے ایمانی کی طرف مائل تھی. جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے من گھڑت عقیدوں کو باطل قرار دیا اور کلام اللہ نے واضح طور پر انہیں غلط ثابت کر دیا تو یہودیوں کے پاس اب کوئی حجت باقی نہ رہی تھی. انہوں نے یہ عذر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں اور ہمارے اپنے دین کے سوا ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. ہم کسی کے سمجھنے اور سمجھانے سے ہرگز اس کی اطاعت یا تابعداری نہیں کریں گے. یہودی اپنے اس جھوٹے دلیل کو بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. کوئی خلاف وغیرہ، کوئی غلام وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ ان کے مسلسل کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، جس کے پردے ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں. انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ سچے دین کو نہیں مانتے. ان میں سے بہت کم لوگ آخری نبی پر ایمان لائے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے یا ان پر تحریف و تبدیل کرے یا ان کے مسلسل نافرمانی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر لعنت بھیج دیتا ہے. ایسا آدمی ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 79 آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں وِد ترجمہ وِد تفسیر. یعنی جان بوجھ کر یہودیوں کا کفر کرنا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِهِ، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی. یعنی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے جو ان کے پاس ہے. مَعَهُمْ یعنی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے. من قبل یستفتحون، یعنی پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے. الذین کافروا، یعنی کافروں پر فتح مانگتے تھے. فلما جاءہم، جب انہیں پہنچا جس کو ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا. کافروا، تو اس کے منکر ہو گئے. فلعنت اللہ، سو منکروں پر. اللہ کافرین،
اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، کتاب من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جس کا اولین خطاب مکہ کے مشرکین کے علاوہ یہود کی طرف بھی تھا۔ یہ لوگ مدینہ میں کافی تعداد میں آباد تھے۔ لما معاہم، اس کو جو ان کے پاس ہے، اس سے مراد یہودیوں کی آسمانی کتاب یعنی توریت ہے۔ قرآن مجید نے اپنی یہ صرف بار بار بیان کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، وہ دوسری سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور پچھلی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب توریت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یستفتحون، فتح مانگتے تھے، یہ لفظ فتح سے نکلا ہے۔ عربی میں اس کے معنی برتری چاہنے کے بھی ہوتے ہیں، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی لوگ جب مدینہ کے باشندوں سے شکست کھاتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت مانگتے تھے۔ یہ بات ان کے عقائد میں شامل ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے گا، اسے مان کر وہ غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ جب یہودیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جن میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے اصولوں کی تصدیق موجود تھی، تو یہ لوگ اس کے ماننے سے منکر ہو گئے، اور جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ منتظر تھے اور جس کا واسطہ دے کر کافروں کے مقابلہ میں فتح یاب ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، جب وہی جانا پہچانا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آیا تو اس کا انکار کرنے لگے۔ اب اس انکار کرنے والوں پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی متعصب اور حاسد قوم ہے، اور یہ قوم اپنے اس تعصب اور کفر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 90 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا، بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ یکفرون بما انزل اللہ بغیا، یعنی یکفرون یہاں اس سے مراد بیچا لیا گیا ہے بما انزل اللہ بغیا، اور وہ اس ضد میں اس کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیا۔ بما انزل اللہ یعنی اللہ نے نازل کیا، بغیا وہ اس کے منکر ہو گئے۔ ینزل اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے اتارے اپنے بندوں میں۔ من فضلی ینزل اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے اتارے اپنے بندوں میں۔ علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ من عبادی یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ فباؤ بغضب، سو غصہ پر غصہ۔ فباؤ بغضب علی غضب یعنی سو غصہ پر غصہ۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہودی حد درجہ خود غرض اور نفس پرست لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ضدی اور حاسد بھی ہیں، یعنی اس آیت میں یہودیوں کی ضد اور تعصب کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔
وہ ہر بات کو حتیٰ کہ اللہ کے احکام کو بھی تجارتی اور قوی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ ان احکام کی پیروی میں ہے یا ان کی نافرمانی میں۔ اگر ان احکام کو بدل دیا اور ان سے سرکشی کر کے ان کے ذاتی غرضیں پوری ہوتی دکھائی دی تو وہ ایسا کرنے سے ہرگز نہیں چوکتے۔ تعصب یعنی اور نفس پرستی کے نتیجہ میں ان کے اندر حسد بڑی شدت سے پیدا ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی نعمت ان کے حصہ میں آئے، گویا یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ ان کے علاوہ کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہی ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہود نے بہت پیچ و تاب کھائے اور ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت ان کے اپنے خاندان سے نکل کر بنی اسرائیل میں کیوں چلی گئی، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اور اس کو نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے، لیکن یہودیوں نے ضد میں آ کر آپ کے ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی طرف رخ نہ کیا۔ یہود کے مسلسل کفر اور انکار کے پاداش میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوا اور قیامت میں بھی ان پر بڑے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ منکر ہونے کے علاوہ ضدی اور حاسد بھی ہیں۔ اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آیت نمبر 91 یعنی دعوت ایمان کا انکار کرنا یہودیوں کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے بھیجا ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اسے مانو، قالوا تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا جو ہم پر اترا ہے ہم اسے مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور اسے نہیں مانتے، وَيَكْفُرُونَ اسے نہیں مانتے، بِمَا وَرَاءَهُ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی معاہم جو ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دو، فالما تقتلوا پھر اللہ کے بغیر پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ یعنی تو کہہ دو کہ پھر اللہ کے بغیر پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے، من قبل ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم نے سابقہ آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دی تو اس کی تفسیر ہے یہ کہ دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا ہمارے دل تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے آسمانی کتاب توریت میں موجود ہے، اس لیے ہمیں کسی نئے تعلیم اور نئی وحی وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ بقول یہودی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں یہ ظاہر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتابوں کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے اور ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، بلکہ بعض کو انہوں نے قتل ہی کر دیا ہے۔ اگر اس کتاب اور اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو وہ ہرگز ایسے نافرمان نہ ہوتے۔ یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ تم راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہو اور دین حق کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے
کہ دین اسلام کو اختیار کر لو اور قرآن مجید کو مان لو۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہارے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انہیں اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانے بغیر تمہارا اپنی کتابوں کے ماننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 92 اور 93 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے ان کے بعد بچڑوں کو معبود بنا لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑوں کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر کوئی طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے تمہیں دیا اسے زور سے پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي، اور ان کے دلوں میں فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچڑے کی محبت پختہ ہو گئی۔ بِكُفْرِهِمْ، یعنی کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا، کہہ دے تمہارا ایمان، یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم، تمہیں بری باتیں سکھاتا ہے۔ ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ناظرین، یہ دو آیات 92 اور 93، ان کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پوری طرح چل رہے ہیں اور اب انہیں کسی نئے دین اور شریعت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے روح میں فرمایا ہے کہ تم اپنے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو اور ان میں سے بعض کو قتل تک کرتے چلے آئے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو بہت سے معجزات بھی دیے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل سے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، توحید کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکام پر کاربند ہونے کا وعدہ لیا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے انہوں نے عہد کر لیا، لیکن بعد میں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرو، وعدہ کر کے اسے توڑ دو، تو یہ ایمان بہت بری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ سچا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 94 پیش کروں گی with ترجمہ تفسیر۔ کل ان کانت لکم الدار الآخرتی، کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، اور لوگوں کے سوا، فتمنا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اور انہیں یہ آیت دے کر بتایا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی۔ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یہودیوں نے من گھڑت اور جھوٹی آرزویں قائم کر رکھی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کے تنہا وارث ہوں گے۔ ان کے سوا دنیا کی کوئی قوم نہ بخشی جائے گی اور نہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان کے اس من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل سے غلط ثابت کر دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جنت کے تنہا تم ہی وارث ہو اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر بہشت میں جائے گا، اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اس دنیا کا رخ کرے تاکہ اس مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ علامہ اقبال کا یہاں ایک فارسی شعر ہے: نشان مرد مومن باتوں گویم، چو مرگ آئم تبسم بر لب اوست۔ یہی دلیل یہودیوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے اور وہاں سوائے تمہارے اور کوئی قوم نہیں جائے گی تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 95 اور 96 ان کا ترجمہ و تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان گناہوں کے سبب جو ان کے ہاتھ بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ گنہگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اللہ، اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور ان میں ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنات، کہ وہ ہزاروں برس کی عمر پائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور اس قدر زندگی اسے بمزحزحہ، اسے عذاب سے، من العذاب، بچانے والی نہیں، ان یعمر من العذاب ان یعمر واللہ، تو یہ زیادہ زندگی بچانے والی نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حقیقت حال کو پوری طرح کھول کر بیان فرمایا ہے، یعنی یہ کہ اگرچہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف وہی جنت کے وارث ہیں، اس لیے ان سے کہا گیا کہ وہ موت کی تمنا کر کے دکھائے، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اس دنیا کے لذتوں کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا قطعاً ارادہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنے دعوے کی صداقت پر یقین نہیں ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔
وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں جو بدعمالیاں کی ہیں ان کی سزا انہیں ضرور ملے گی، اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ملے تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے زیادہ دیر تک لطف اٹھائیں اور آخرت کے عذاب سے بچے رہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سال کی ہو تاکہ وہ دنیا سے زیادہ دنیاوی فائدے اٹھائے اور اٹھا سکے اور آخرت کے عذاب سے بچا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے خبردار فرمایا ہے کہ ان کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ اس کے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کا ترجمہ تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ کل من کانا عدوا لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی، کل من کانا عدوا لجبریل فإنہ، تو کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو سو اس نے نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، سو اس نے تو یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، علی قلبک بإذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے کہ آپ کے دل پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے، بإذن اللہ مصدقا لما بینہ، کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کو، لما بینہ یدیہ جو اس کے پہلے ہے، وہدی و بشری اور ہدایت اور خوشخبری ہے، للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن، وملائکتہ جو فرشتوں کا دشمن، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو ناظرین ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جبریل یہ ایک بہت بڑے فرشتے کا نام ہے، ان کے سپرد ایک بہت بڑی خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے بغیر اس کے پیغمبروں کو پہنچائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ جبرائیل امین ملائکہ مقربین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور جھوٹی اور بے معنی دلیل کی کلی کھول دی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً عذاب نازل ہو، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً جو عذاب نازل ہوتا رہا ہے اس کی خبریں جبرائیل ہی لایا کرتا تھا، یہ ہمارا قوی دشمن ہے، جس نبی پر بھی یہ فرشتہ وحی لائے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جبرائیل وحی لاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بھید کی باتوں، سازشوں اور تدبیروں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتا ہے، لہذا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ جبرائیل کی حیثیت تو محض پیغام پہنچانے کی ہے، پیغام پہنچانے والے فرشتے کی ہے، اصل میں ہر قسم کا حکم اور عذاب سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ جبرائیل اور دوسرے فرشتوں یا رسولوں کی دشمنی بالکل بے معنی ہے، اس کی سزا میں کافر خود اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کی 3 صفات بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ
ایمان والے کو نیک اجر اور کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 99 اور 100 آیت نمبر، تو اس کی ترجمہ اور تشریح بیان کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تیری طرف روشن آیتیں اتاری، اور بیناتن وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار نہ کریں گے مگر الا الفاسقین، مگر وہی جو نافرمان ہے۔ اوَکُلَّمَا عَہَدُوا عَہْدًا، کیا جب کبھی کوئی اقرار باندھیں گے، عَہْدًا نَبَذَہُ، تو ان میں سے ایک فریق منہم، ایک فریق یا ایک جماعت، منکم، اس کو پھینک دے گی، فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر یقین نہیں کرتے۔ تو ان دو آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ آیات بینات یعنی روشن آیتیں، آیت کا واحد آیات ہے، اس کے لفظی معنی نشانی کے ہیں۔ یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا علامات جو قرآن جیت کے گول گول نشانات کی صورت میں ہے۔ اللہ کے حکام و ہدایت کو بھی آیات کہا جاتا ہے، نیز وہ تمام باتیں جو اللہ کی قدرت کا نشان ہے اس کے مفہوم میں شامل ہوتی ہیں۔ بینات کا واحد بینہ ہے، اس کے معنی روشن اور واضح کے ہیں۔ اس پورے جملے سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، معجزات اور احکام خداوندی بھی۔ یہودی مادہ پرست ہے، اس لیے ان کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی معجزے عطا فرمائے تھے۔ ان کے نزدیک ایک پیغمبر کے سچا ہونے کا یہی معیار قائم تھا کہ اس کے پاس معجزات ہوں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی حیرت سے کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، ہم تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نشانیاں دے چکے ہیں، اور نشانیاں بھی چھپی ہوئی یا دھندلی نہیں، بلکہ نمایاں اور روشن، جو سب کو نظر آ سکتی ہیں، اور انہیں دیکھنے کے بعد کوئی صحیح فطرت والا انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے اور اس کے حکموں سے بغاوت کرنے کے عادی بن چکے ہوں گے۔ یہودیوں کی تاریخ غداری اور عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی رسول نشانیاں لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا عہد کر لینے کے بعد بھی اس پر قائم نہ رہے۔ اسی انکار اور نافرمانی کی عادت نے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرنے سے روکا۔ تو ناظرین، السلام علیکم۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ ہماری ویڈیو کو غور سے سنیں۔ آج 100 آیات سورۃ بقرہ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور آپ ان کو سمجھنا اور ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، شکریہ، تاکہ آج تک ہماری آیات قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیات آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو۔